الرحمن الرحيم محمد وآل محمد صلوات ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مومنین کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں۔ سید معراج الحسن زیدی ابن سید نصرت علی زیدی، تاجور بانو بنت سید شبیب الحسن رضوی، سید تاج حسن زیدی ابن سید نصرت علی زیدی، شہناز آغا بنت آغا محمد صاحب، حسن افضل ول سید حسن، نرگس حسن بنت سید نور الاسلام آمین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التہامی، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام، ایہا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ صلوات بھیجئے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں۔ قبلہ و کعبہ مولانا معروفی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے، اور وہ یہ کہ کل میں نے نماز پڑھائی تھی، اور ہر جگہ یہ تقریباً یہ سوال ہوتا ہے، کوئی یہیں کی بات نہیں ہے، کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں اور 4 رکعتی نماز نہیں پڑھاتا ہوں تو سوال ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے۔ تو یہ بہت سمپل سا مسئلہ ہے، توضیح المسائل میں 1389 نمبر کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی احتیاط پر عمل کرتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قضا نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی آپ اقتدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی احتیاط کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی اقتدا نہیں ہو سکتی۔ چونکہ میں نہ کثیر السفر میں آتا ہوں اور نہ مسافر میں کبھی کبھی
اور خاص کر یہاں آنے کے بعد فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں 10 دن کا عشرہ کل سے انشاءاللہ امجد صاحب کے یہاں میں خطاب کروں گا ہر سال کی طرح، لیکن اب پہلے سے ایک وعدہ میرا مثلاً 10 دن کے اندر لیوٹن کا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں سفر کروں گا تو میں مسافر رہوں گا، تو کثیر السفر کے لیے یہ ہے یا تو روزانہ آدمی سفر کرتا ہو یا ہفتے یا 10 دن کم از کم مہینے میں اگر وہ سفر کرتا ہے تو وہ کثیر السفر میں آئے گا۔ چونکہ میرا جو کام ہے مجالس پڑھنے کا، کبھی پورا ہفتہ گھر پہ بیٹھتے ہیں اور کبھی پورا ہفتہ سفر میں رہتے ہیں، تو ہم آیت اللہ وحید خراسانی ضامن اللہ العالی کے مقلد ہیں اور احتیاط کے مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں۔ دونوں سے میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، حالانکہ میرے لیے سخت ہو جاتا ہے احتیاط پر عمل کرنا کہ حالت سفر میں آدمی کو ریلیف مل جاتا ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت، لیکن مجھے 4 کے بجائے 6 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے، یعنی 4 بھی پڑھنا پڑتی ہے اور 2 بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ اس لیے اگر میں عشاء کی نماز، ویسے تو قبلہ موجود ہیں، یقیناً ان کے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن ابھی حیروں میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اللہ رؤوس الاشہاد یہ مسئلہ بیان کر دیں کہ میں محتاط ہوں اور محتاط کی اقتدا نہیں ہو سکتی ہے۔ توضیح المسائل میں بھی اس مسئلے کا واضح ذکر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، وہ الفاظ خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ کل بظاہر ایصال ثواب کی مجلس تھی، لیکن یہ مجلس بھی چونکہ متصل ہے شہادت امام چہارم سے، اس لیے اس مجلس کا عنوان بھی چوتھے امام کی شہادت ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں 2-3 برس سے اس مجلس کو بھی 24 محرم کی مجلس کو بھی خطاب کر رہا ہوں اور وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب کی تو 19ویں محرم کو میرے خیال سے وقار صاحب کے یہاں کی مجلس میں نے چونکہ وہاں بھی عنوان وہی تھا تو اسی خطبے کو، انہی خطبے کے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا تھا جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے۔ واقعاً تاریخ ہدایت میں ایسا ہادی زمانے نے نہیں دیکھا جیسی ہدایت چوتھے امام نے، اس لیے کہ بے شک اس منزل کو گزارنا یہ صرف امام معصوم کا کام ہے، لیکن اب ان 12 میں یہ ذمہ داری چوتھے کے سپرد ہوئی۔ ویسے تو امام حسین کی شہادت خود اپنی مظلومیت کی وجہ سے اتنی پرکشش ہے، اتنی ہر بشر کو کھینچتی ہے، بلکہ یہ وہ شہادت ہے جس نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی متاثر کیا۔ آج بھی شاید اس کا ذکر آئے، لیکن تیسرے امام کے بعد چوتھے امام کا بار امامت اٹھانا، یقیناً یہ مصرے آپ کو اشک آلود اگر کر دیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مصیبتوں میں فضیلت نظر آتی ہے، فضیلتوں میں مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کفے پا سے لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، تو جہاں چلنا محال ہو وہاں یہ امام فریضہ ہدایت ادا کر گیا۔ یقیناً یہ وہ امام ہے کہ جو دنیا ظاہری میں مولا حسین کے یہاں جناب شہر بانو کی آغوش میں
38 ہجری میں اس دنیا ظاہری میں وہ سارے صفات و کمالات جو ایک ہادی کے، جو رہبر کے، جو رہنما کے، جو امام معصوم کے ہوتے ہیں، ان سارے صفات کے ساتھ ماں کی آغوش میں آپ آئے۔ 38 ہجری ہے، یہ وہ دور ہے جب آپ کا اور ہمارا مولا جنگوں میں مصروف ہے۔ یہی وہ دور ہے، جمل ہو چکی ہے، صفین و نہروان کے مرحلے ہیں، اور امام حسین کے ہاں ایسے بیٹے کی آمد۔ نام کا ذکر کل میں کر چکا کہ نام مولا حسین نے بیٹوں کے علی رکھے، بیٹیوں کے فاطمہ، اس لیے کہ یہ اموی سازشوں کا، نام علی کی دشمنی کا مکمل جواب تھا کہ تم جس نام کو مٹانا چاہتے ہو، ہم اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھیں گے اور اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھیں۔ دیکھیے، میں ترجمہ کر دوں تاکہ بات غیر مربوط نظر نہ آئے، ورنہ پس منظر میں تو ایک ذاکر اور خطیب کے بہت کچھ چلتا رہتا ہے، محدود وقت میں اپنی بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام نے ممبر پر جا کر مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اے لوگوں، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ سب کچھ لٹنے کے بعد عطائے پروردگار، یہ ہیں آل محمد، یہ ہیں آل محمد جو لٹنے کے بعد قتل ہونے کے بعد، اسیر ہونے کے بعد شکوے نہیں کرتے، عطائے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، خطیب الامام طاہر جلوی علی مرحوم نے عجب فلسفہ دیا کہ یہ فضائل و مصائب ایمان کو بیلنس کرنے کے لیے، جب مجلس کا نصاب فضائل اور مصائب کا ہمارے بزرگوں نے ائمہ معصومین کی ہدایت میں، اس لیے کہ چوتھے امام سے زیادہ مجلس کا موضوع کون معین کرے گا؟ اور فوراً بعد کربلا یزید جیسے کے دربار میں، اس جیسے کے سامنے حمد و ثناء الہی کے بعد اپنی فضیلتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اسلام کی ساری چیزیں ہمارے بابا کے نام پر پڑھنا، لیکن فضائل کو ترک نہ کرنا۔ علم ہمیں عطا کیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، سماحت ہمیں عطا کی گئی، بزرگی ہمیں عطا کی گئی، سماحت و بزرگی ہمیں عطا کی گئی، سخاوت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی۔ ترتیب پہلے ذاتی صفات کا ذکر ہے، پھر نسبتوں کا ذکر ہے۔ بڑی توجہ، پہلے ذاتی صفات ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، علم، بزرگی، سخاوت، شجاعت، مومنین کے دلوں میں محبت، اور نبی ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے، طیار ہم میں سے ہے، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں، سبتین رسول یعنی حسن و حسین علیہ السلام ہم میں سے ہیں، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے ہے، طیار ہم میں سے ہے، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو یہ فضائل اور پھر مصائب بھی ہیں، امام سجاد کی زبانی مصائب، تو فضائل اور مصائب دونوں بھرے دربار میں سفیروں، مشیروں، یزید جیسے ظالم حکمران کے سامنے۔ تو یہ مجلس کا نصاب ہے، یہ مجلس کا موضوع ہے
خطیب الایمان نے کہا یہ فضائل و مصائب نہیں ہیں، یہ ایمان کو بیلنس کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، یا حد سے زیادہ خوشی کا موقع یا حد سے زیادہ غم کا موقع۔ توجہ فرمائیے گا، آدمی کو دولت بے قابو کر دیتی ہے، آدمی کو عہدہ بے قابو کر دیتا ہے، آدمی کو علم مغرور بنا دیتا ہے۔ کہا اس کو فضائل سناؤ ہمارے، توجہ فرمائیے گا، تاکہ ہمارے فضائل سن کر کے اس کو کوئی چیز مغرور نہ بنائے۔ توجہ فرمائیے گا، علم پر غرور ہے تو اس کے فضائل سنو، جو باب مدینۃ العلم ہے پھر بھی خالق کو سجدہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عہدے اور منصب پر غرور ہے تو اس کے فضائل سناؤ، اس لیے کہ تمہارا عہدہ مقید ہے تمہارے سن کے ساتھ، تمہاری عمر کے ساتھ، تمہارا معین ہے جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، لیکن تمہاری سرحدیں ہیں، تم اپنی سرحدوں میں محدود ہو۔ حافظ کی حد ہے جو تمہارے نیچے ہیں، لیکن اس کو اس کے فضائل سناؤ جس کی حکومت سرحدوں کی پابند نہیں ہے، اس کو اس کے فضائل سناؤ، جس کو اس کے فضائل سناؤ جس کی حکومت سرحدوں کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کے اشارے پر تو سورج پلٹ آتا ہے پھر بھی وہ خالق کو سجدہ کرتا ہے۔ جس کو اس کے فضائل سناؤ، دولت پر مغرور لوگوں کو امام سجاد کے فضائل سناؤ، جس کے ہاتھ کا دھون زر و جواہر بن جاتا ہے پھر بھی وہ سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد وآل محمد۔ تو فضائل ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص چوتھے امام، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو خالی اپنے اوپر نہیں اپنے رشتوں پر بھی ناز کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صفات ذاتی کا ذکر میں نے کیا اور ملنا کہہ کر کے اوتینا ستہ ہمیں عطا کیا گیا، مجھے نہیں، اس لیے کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کرنے والا گھرانہ ہے۔ کوئی توجہ فرمائیے گا، لوگوں کے خاندان میں کوئی ایک نامور گزر جاتا ہے تو برسوں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ کہا یہ عجب گھرانہ ہے جہاں بڑوں کو چھوٹوں پر فخر ہے اور چھوٹوں کو بڑوں پہ ناز ہے۔ بھئی توجہ، کل میں نے بات کی تھی نا کہ پیغمبر نے کہا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کبھی کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی خالی علی ہم سے نہیں ہے، وہ سلمان ہیں جہاں یک طرفہ نسبت ہے، سلمان و منا اہل البیت، لیکن سلمان کا اہل بیت سے ہونا اور ہے، لیکن دو طرفہ منیت کا ہونا اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ اگر نبی کو فخر ہے کہ میں علی جیسے، اور پھر یہ تو عجب رشتہ ہے، یہ جو عجب رشتہ ہے، بھئی دیکھیے آپ کا معیار سماعت اتنا بلند ہے اور اتنا مجھے آپ نوازتے ہیں کہ کل میں عرض کر رہا تھا بعد مجلس کہ مجلس جہاں چلی گئی تھی وہاں سے واپس آنا ایک مشکل مرحلہ تھا، حالانکہ میں نے کوئی گہری باتیں نہیں کی تھی، نام کی خالی بات کی تھی کہ جہاں نام کا آدمی مقابلہ نہ کر سکے وہاں کام کا مقابلہ کیا کرے۔ ماشاءاللہ بھائی نام، اور میں نے کہا تھا نام بہت اچھے نام بہت زیادہ نہیں ہیں، اگر بہت اچھے نام بہت زیادہ ہوتے تو 4 محمد 4 علی نہ ہوتے، 12 میں 4 محمد ہیں 4 علی ہیں، تو عزیزان محترم یہاں دو طرفہ کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور خالی اس کو جز نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ بیٹی ہو کر بھی میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔
دیکھ رہے ہیں آپ نسبتیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. حسن و منی وانا من ہو, حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور کون ہے مجلس میں آنے والا جو اس حدیث کو اس نے یاد نہ کیا ہو, بار بار سنا نہ ہو. حسین منی وانا من حسین, میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اگر حسین کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کا نواسا ہے تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں حسین جیسے نواسے کا نانا. صلوات ہے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر سلسلے پر ناز ہے, سلسلے پر ناز ہے, اس لیے کہ یہ وہ عہدہ ہے, یہ وہ منصب ہے جس کی تمنا تو جناب ابراہیم نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہماری ذریت میں آئے گی کہ نہیں امامت, لیکن یہ کہہ دیا تھا لا ینال حد الظالمین, ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو اگر کوئی امامت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے گریبان کو بھی دیکھے, اپنے دامن کو بھی دیکھے کہ شرک کے ظلم کا داغ تو نہیں ہے, کردار پست تو نہیں ہے. اس لیے کہ یہ امامت, صلوات ہے جی محمد والے محمد پر. بھائی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سالانہ مجلس قدیم الایام سے محمد زیدی اور ندیم زیدی صاحب کی والدہ مرحومہ, اور میں ان کے ہاں میرا قیام بھی رہا ہے. میں نے ان کو اس مجلس کے لیے خصوصی طور پر جب تک دم میں دم رہا اور وہ صحت مند رہیں, خصوصی طور پر امام کے نام کا تبرک اور پھر اس کے بعد اس مجلس سے اس خاندان کا جو جڑاؤ ہے یقیناً. اور محمد زیدی صاحب کی ایک فرمائش ساتھ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ معجزہ بھی کوئی نہ کوئی. اور کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ زمانہ معجزوں کا نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کلی طور پر معجزوں کا انکار کر دیں گے تو پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. یہی تو اہتمام ہے ہدایت کا. ماضی کے انبیاء کا ذکر ہے ہی ہے اسی لیے قرآن میں کہ یہ امامت کو نہ سمجھنے والوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ یہ کون سی عقل ہے. سارے نبیوں کے معجزے سمجھ میں آ جاتے ہیں, جیسے ہی بات امامت کی شروع ہوتی ہے بات حلق میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ معجزوں کا نہیں ہے, مسئلہ شجرے کی طہارت کا ہے. اور اگر میں اس قول کو اگر کوئی نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق رکھتا ہے اور میرے مزاج سے واقف ہے تو یہ میں ادنا سا نہج البلاغہ کا طالب علم ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جا کر آدمی دیکھے 45 نمبر کا کلمہ حکمت, جہاں میرا مولا کہہ رہا ہے لو ضرب تو خیشوم المومن, اگر میں مومن کی ناک کی جڑ میں تلوار رکھ کر بھی اس سے کہوں کہ وہ مجھ سے عداوت رکھے تب بھی پر وہ مجھ سے عداوت نہ کرے گا. اور اگر میں منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے رکھ کر کہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے تب بھی وہ مجھ سے محبت نہ کرے گا, اس لیے کہ نبی امی کا فیصلہ ہے یا علی تمہاری محبت جائے گی نہیں مگر مومن کے دل میں اور رکے گی نہیں مگر منافق کے. صلوات ہے کہ محمد والے محمد پر. اور پھر بات سے بات آپ دیکھیے مولا سجاد کیا کہہ رہے ہیں, ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی گئی ہے. بڑی توجہ. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت غیر مومن کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ موقع تو نہیں تھا لیکن آپ کا جذبہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں 4 مصرے پڑھ دوں, بہت سے لوگ منتظر رہتے ہیں فضائل کے گوشوں کے لیے, تو یہاں پر ثقلین حیدر مرحوم تھے, وہ نظامت میں یہ مصرے پڑھا کرتے تھے. مولانا بہتر جانتے ہیں کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے, غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں,
تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے ابھی اور لوگ آئیں گے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ بھائی دیکھیے بالکل ممبر سے قریب والوں کو میں نہیں کہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گردن میں قریب آنے کی وجہ سے، بہرحال اور لوگ دائیں اور بائیں والے تو آ ہی سکتے ہیں، جگہ بنا لیں تاکہ ابھی اور، کیونکہ یہ شیعان حیدر کرار بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، مخصوص تاریخوں میں خود اپنے کو پہنچا دیا کرتے ہیں۔ آج ذاکر کا یا بانی کا کمال نہیں ہے، یہ اس امام کے نام پر ہونے والی مجلس کی کشش ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آج چوتھے امام کا پرسہ دینے کے لیے اپنے کو کسی نہ کسی حسینیہ، کسی نہ کسی امام بارگاہ، کسی نہ کسی سینٹر پر پہنچائیں۔ خوشا نصیب آپ کا، خداوند عالم آپ کی حاضری کو قبول کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جو بھی حاضرین ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور حاضرین میں یا ان کے متعلقین میں جو بھی مریض ہیں پروردگار تو ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، اور ہمارے پرسے کو بارگاہ رسالت و امامت بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ تو میں نے وقار صاحب کے یہاں کی مجلس میں علم پر بات کی تھی، آغاز کہ ہمیں علم عطا کیا گیا، اور کل میں نے گفتگو چھیڑی تھی اس سلسلے کے آخری جملے پر کہ مننا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ یعنی امام نے یہ بتایا کہ اگر تو نسل رسول کو منقطع کرنا چاہتا ہے، تیرے دادا کی یہی حسرت تھی، تیرے پورے قبیلے کا یہی چاہتا تھا، تو خدا نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ تو اب چاہے نسل ہو یا ذکر ہو، توجہ فرمائیے گا، جس کی ذمہ داری خدا لے لے، بھائی فذکرونی وذکرکم کہہ کر کے خدا کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب سید سجاد جیسا امام ایسی مظلومی کے عالم میں ذکر خدا کے پرچم کو دربار یزید تک میں بلند کر رہا ہے، تو یہ بندہ ہو کر اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا خالق ہو کر وہ ان کے ذکر کو مٹنے دے گا؟ بڑی توجہ، نسل کی ذمہ داری لی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، تو تانا دینے والوں کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے امام کو نہیں مانتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ دیوبند تک سے کتابیں چھپ رہی ہیں کہ امام مہدی شخصیت و حقیقت، اس تک میں کہا جا رہا ہے کہ اگر امام مہدی کی امامت کو نہ مانو گے تو پھر پورے دین کے حقائق کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھائی عجیب بات ہے، بھائی حجت خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اب جو اس کی دلیل بنے گا اس کو ماننا خدا کو ماننا قرار پائے گا۔ بڑی توجہ، یہ حجت خدا ہیں، یہ خدا کی دلیل ہیں، اور پھر ایک دو نہیں 12 یہ چوتھے امام نے دربار میں جا کر کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مٹا دے گا۔ جناب زینب نے بھی وہی خطبہ پڑھا ہے اور یہ کہا ہے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا ہے، سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اور پھر کون روکے گا ان کے ذکر کو؟ جہاں نیر مجیدی کہتے ہیں کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ذکر حیدر کی ذکر حیدر کی ضمانت۔ دیکھیے اب میں تھوڑا سا حضرات سے گزارش کر سکتا ہوں،
اور یہ بھی انداز میرا لوگوں کو پتا ہے کہ ایک آدھا معاملہ تو آپ کے سپرد رہتا ہے، آدھا وقت ہو گیا، اب سارا وقت میرا ہے، اس لیے آپ کو اپنے اوپر اب کنٹرول کرنا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یقیناً نعروں کے موقع آئیں گے، لیکن آپ کو اپنے اوپر ضبط کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ میں کہتا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نعروں کا مخالف ہوں، نہیں، میں تو نعروں کا ثبوت علامہ اقبال کے یہاں سے نکال کر لاتا ہوں کہ نعرہ حیدر نوائے بوذرس، نعرہ حیدر نوائے بوذرس گرچہ از حلق بلال و قمبرس۔ نعرہ حیدر اسم ابوذر کی آواز ہے، چاہے وہ بلال کے گلے سے نکلے چاہے وہ قمبر کے گلے سے نکلے۔ تو یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم، لیکن اب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ میں بڑی تیزی سے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ کہا امام نے کہ مہدی ہم میں سے ہوگا۔ وہ 4 مصرے بھی میں نے چھوڑ دیے، پھر انشاءاللہ کبھی مہدی ہم میں سے ہوگا۔ اب یہ مہدی تک کی خبر دینے والا امام، بڑی توجہ، مہدی تک کی خبر دینے والا امام یزیدیت کو جواب دے رہا ہے، یزید کو نہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یزید تو ایک مہرہ ہے، یزید تو ایک مہرہ ہے۔ ابو سفیان سے جو سلسلہ یہاں تک آیا تھا کہ تیرا دادا میرے نانا کو، میرے جد کو ابتر کے تانے دیتا تھا، اور تو نے اپنی ساری طاقت استعمال کر کے یہ سوچا کہ نسل رسول کو ختم کر دے گا۔ لے، پہلا معجزہ تو یہی ہے کہ میں بھی بچ کر آ گیا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ اور گویا کہ چوتھے امام یزید کو چیلنج کرنے گئے تھے کہ او یزید، تو مدینے میں، مکے میں، کربلا تک میرے باپ سے بیعت مانگ رہا تھا، لے اب میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، ہمت ہے تو مجھ سے بیعت مانگ کے دکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مہدی کے حوالے سے ہمارے یہاں بنیادی نظریہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا اللہ کا انتظام تو آپ دیکھیں کہ آخری امام کی طول عمر پر سوال کرنے والوں کے لیے اللہ نے عیسیٰ جیسے نبی کو گواہ بنا کر رکھا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ جیسے نبی کو گواہ بنا کر رکھا ہے کہ طول عمر کا سوال کرنے والوں، یہ کیسا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے تمہارا۔ حیات عیسیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حیات مہدی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو خود کتاب لکھی تمام الدین کمال الدین و تمام النعمہ ابن باوائے قمی نے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، اس میں بہت سے معجزوں کے ساتھ، کیونکہ کتاب غیبت پر ہے اور اس دور تک ہونے والے مختلف اعتراضات خاص کر طول عمر پر، تو اس کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بہت سے واقعات کے ساتھ حبابہ الوابیہ کا ذکر کیا۔ وہ خاتون، اس لیے کہ وقت نہیں ہے لیکن میں اشارے تو کرتا ہی چلوں کہ نبی نے مولا علی نے اپنے دور میں خود مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یعطف الہویٰ علی الہدیٰ، وہ جب آئے گا تو ہوا و ہوس کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا، گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا۔ حالانکہ لوگ ہوا و ہوس کو، عقل کو ہوا و ہوس کی طرف پلٹا رہے ہوں گے اور گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹا رہے ہوں گے۔ نبی نے اگر جناب جابر کو اطلاع دی تھی، جناب جابر کو کہا تھا نا کہ اے جابر تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولادت امام باقر کے موقع پر آپ نے علماء اور خطبہ سے سنا ہوگا کہ جابر تسبیح پڑھا کرتے تھے، یا باقر یا باقر یا باقر کی۔ یہ صحابیت ہے، صحابیت کی عزت اسی میں ہے کہ امامت کی تسبیح پڑھتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ایک طرف
مردوں میں جناب جابر جیسوں کو شرف ہے کہ ان کو آنے والے اماموں کی خبر دی ہے، تو دوسری طرف خواتین بھی اس شرف سے محروم نہیں ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو خواتین کی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت امامت کے حوالے سے کہ چونکہ وہ کتاب غیبت اور طول عمر کے اوپر لکھی گئی ہے اور امام نے کہا کہ اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے، تو طول عمر کے طور پر انہوں نے چوتھے امام کا خاص کر ذکر کیا۔ وہ چوتھے امام جنہوں نے اس 100 سال سے اوپر خاتون کی جوانی پلٹائی۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اور یہ وہ خاتون ہے جو مولا علی سے لے کر امام رضا کے اول کے جو 9 مہینے امامت کے ہیں اس وقت تک یعنی 200+ یہ زندہ رہی۔ تو جواب تھا کہ جب محبت میں عام مومن یا مومنہ طول عمر کی حقدار ہو سکتی ہے تو جسے خدا اپنی حجت بنائے۔ بڑی توجہ جان محترم، تو اس کے واقعات ہر امام کے دور کے ہیں، ہر امام کے دور کے ہیں، خاص کر مولا علی کے لیے کہ جب آپ بازار میں گشت فرما رہے تھے وہ خاص کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ منظر دیکھ کر کے وہ مولا علی کے پاس آئی ہے، کہا یا علی، کیسی عزم والی تھی، کیسی حوصلے والی تھی کہ یا علی ثبوت امامت آپ کا کیا ہو، ہمیں ثبوت چاہیے ہے۔ مولا علی ارادہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ پڑا ہوا وہ پتھر اٹھا۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، دیکھیے جناب جابر کی بھی اس طرح کی ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ نے ان کو وہ نور کی تختی دکھائی تھی جس میں 12 کے نام تھے، وہ بہت سے اماموں تھے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ خاص اس خاتون کے لیے کہ اس نے کہا تو مولا علی نے کہا وہ پڑا ہوا پتھر اٹھا اور اس کو فخر سلیمان نے نرم کیا۔ اللہ اکبر، فخر سلیمان نے، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے پتھر پہ جا کر علم گاڑا تھا۔ بھائی توجہ فرمائیے، کتنے میں معجزوں کے اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ مذہب سے پہلواں کو، یہ بچوں کو یہ سامنے کی 4 مصرے جو یاد کرائے جاتے ہیں یہ بظاہر تو سب کو یاد ہیں، لیکن اس میں ایسا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ بھائی پتھر پہ علم جا کر گاڑنا عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اور یہ صاحبان فضیلت ہیں جن کی گواہی اپنے نہ دیں تو نہ دیں، لیکن مباہلے میں ان کو دیکھ کر کے نصارہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو جس کے اشارے سے پہاڑ ہٹنے کی گواہی نصارہ دے دیں، اگر وہ پتھر پہ علم گاڑ دے یا پتھر پہ اپنی انگشت کا نشان، انگشتری کا نشان لگا دے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ، تو یہ اور کہا کہ دیکھ جس امام کے پاس بھی جانا، یا الٹ دوں جس کو بھی دعوی امامت ہو اس سے تو یہی پتھر کا ٹکڑا پیش کرنا اور کہنا کہ اپنی مہر اس پر لگا دے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ چلتے پھرتے انسان تو اماموں کو نہ پہچان پائے، لیکن جانور پہچان لیں، پتھر پہچان لیں۔ چوتھے امام کا ایک واقعہ اور حجر اسود کی نسبت سے بھی ہے، محمد حنفیہ۔ کل میں نے ارادہ کیا تھا، اور یاد رکھیے گا یہ محمد حنفیہ جیسے سوال نہیں کرتے، دوسروں کو جواب دیتے ہیں۔ جناب ام سلمہ کا بھی یہی انداز تھا۔ جناب ام سلمہ جانتی تھی کہ چادر میں ہمیں جگہ نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی پوچھ کر، بھائی توجہ فرمائیے گا، کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ بھائی پیغمبر کے گھر میں 2 پارٹیاں تھیں، وفاداروں کی بھی پارٹی تھی، غداروں کی بھی پارٹی تھی۔
بڑی توجہ. اور جاننے والے جانتے ہیں ام سلمہ وفاداروں میں ہیں، غداروں میں نہیں ہیں. تو یہ تو عرفان پنجتن رکھنے والی ہیں، یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو جواب آئے گا ہم پوچھ کر کے دوسروں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا تم خیر پر ہو تاکہ بات طے ہو جائے. جب ہر صاحب خیر مصداق آیے تطہیر نہیں ہو سکتا تو کوئی صاحب شر مصداق آیے تطہیر کیا ہوگا؟ صلوات دے محمد والے محمد تک. بڑی تیزی سے دیکھیے وقت گزرتا ہے اور مجھے ماتمیوں کا، نوحہ خانوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ذکر عبادت کے حصے سے میں کچھ کمی نہ ہونے پائے. اس لیے میں بات کو سمیٹوں گا کہ یہ پہلے امام کے پاس جانے والی، دوسرے امام کے پاس جانے والی، اور ایسی کتاب میں اس کا ذکر ہے جو امام مہدی کے واقعات سے پر ہے. اور وہ کتاب جو خصوصی طور پر امام کے کہنے پر لکھی گئی ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، انگلش میں بھی ہوگا. یہ کمال الدین و تمام النعمہ پڑھیں، اپنے کو بھی مضبوط کریں عقیدے میں اور اپنی اولادوں کو بھی، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات. لیکن بہرحال یہ ہوتے ہوتے امام حسن کے پاس بھی گئی ہے، مہر لگوائی ہے، واقعات موجود ہیں. امام حسین کے پاس بھی گئی ہے اور تفصیلی واقعات ہیں. یعنی اگر سب کے پاس جانے کے، اس لیے کہ عمر کے ساتھ تو آدمی امراض کا بھی شکار ہوتا ہے، پھر اس کو ویکسین بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کو اپنی حفاظت کے لیے تو اماموں کے پاس جاتی تھی اور اپنی گئی ہوئی صحت کو واپس لے کر آتی تھی. ایک ایک واقعہ میں نے آج پڑھا ہے، پوری طرح سے وہ میرے ذہن و دل و دماغ میں ہے کہ کون کون سے مرض اس کو ہوئے ہیں. خود مسن ہونا، خود سندراز ہونا، بوڑھا ہونا ایسا مرض ہے کہ جب آپ کی قوت دفاع کمزور ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ 200 سال سے زیادہ زندہ رہنے والی، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 62 سے 40 برس پہلے پیدا ہوئی تھی، اس نے سب کے زمانے دیکھے ہیں اور مولا امیر المومنین سے اس کے واقعات نقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. اور ہمارے بزرگ علماء نے، چاہے شیخ یعقوب کلینی ہوں، شیخ طوسی ہوں، علامہ مجلسی ہوں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں مفصل یا مختصر اس کے واقعات کو درج کیا ہے. لیکن کمال الدین و تمام النعمہ میں خاص کر چوتھے امام کے حوالے سے ہے کہ اب یہ پھر بوڑھی ہو چکی تھی اور امام کی خدمت میں گئی ہے تو امام مصروف ہے، نماز تھے. اب اماموں کی نماز کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا مایوس ہوئی ہے کہ شاید ان سے شرف ملاقات مجھے حاصل نہ ہو پائے. لیکن ایک مرتبہ جس طرح سے دادا نے، توجہ فرمائیے گا، جس طرح سے دادا نے انگوٹھی دے دی تھی لیکن کوئی ان کی نقل کرنے کی کوشش نہ کرے. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. آدمی اپنی حدوں میں رہنا سیکھے. میں ابھی پورا خمسہ پڑھ چکا ہوں بھائی کے یہاں، کہ جہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد، امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہ کرنا. بھائی توجہ فرمائیے گا، دادا نے وہ انگشتری دے دی جس سے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے. کہتی ہے کہ پوتے نے، یہ میرا لفظ ہے، کہ جیسے ہی دوران نماز میں مایوس ہو رہی تھی کہ نماز طول ہو رہی ہے، نماز کو طول ہو رہا ہے، شاید اب مجھے شرف ملاقات حاصل نہ ہوگا، میں اتنی مسن ہو چکی ہوں، میں اتنی سندراز ہو چکی ہوں کہ ایک دم سے مولا علی کے پوتے چوتھے امام نے اشارہ کیا اور اس بوڑھی کا شباب پلٹا. بڑی توجہ. یعنی آپ بتائیں. اور پھر عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی باتیں مان لیتے ہیں، آل محمد کی باتوں میں دقت ہوتی ہے. بھائی جب پیغمبر نے کسی سے مزاح کیا تھا کہ جنت میں جوان جائیں گے، وہ بوڑھی عورت مایوس ہو گئی تھی، تو کون ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ یہ مزاح کے بعد پیغمبر نے کہا تھا مایوس نہ ہو، جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے. تو اپنی جوانی کا پلٹنا سمجھ میں آتا ہے، امامت کا اشارہ سمجھ میں نہیں آتا. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. نہیں
ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ محمد والے محمد. بس اس سے زیادہ آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال چوتھے امام نے جس نے کہا تھا کہ اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے، اس نے اس کی جوانی کو پلٹا کر بتایا کہ خدا کی قدرت میں شک نہ کرو، جب امامت کے اشارے سے جوانی پلٹ سکتی ہے تو امام خود اگر جوان رہے طول عمر کے باوجود تو مقام تعجب کیا ہے. بڑی توجہ. لیکن عجیب بات ہے، میں نے کہا نا انبیاء کے واقعات کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے بھائی ہم سے سوال ہوتا ہے نا کہ گنہگاروں کو اتنا شرف کیسے ملے گا، گنہگاروں کو اتنا کمال کیسے ملے گا. تو بھیا حبابہ الواویہ کی جوانی تو پلٹی، لیکن اگر اس پلٹنے پر شک ہے تو زلیخا کی جوانی بھی تو پلٹی. سبحان اللہ. یہی تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ یوسف کی محبت میں زلیخا جیسی مجرمہ کی. بڑی توجہ بڑی توجہ. بھائی چھوٹے موٹے جرم نہیں ہیں تو یوسف جیسے معصوم پر ایسا الزام لگا دے کہ معصوم کو قید ہونا پڑ جائے. تو اگر یوسف کی محبت زلیخا کی جوانی پلٹا سکتی ہے تو اگر فخر یوسف حبابہ کی جوانی پلٹائے تو مقام تعجب کیا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. بابا سے بلند آ رہے صلوات بھی. بہت سی باتوں کو میں نے نظر انداز کیا، لیکن اب اس سے زیادہ اگر میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا تو مصائب میں مجھے کمی کرنا پڑے گی. اس لیے بے ربط اور بغیر کسی گریز کے میں یہ مصرع پنجابی ذاکرین کی زبان پر آنے والے کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اگر فضیلت میں آل محمد کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے. اور ان مصیبتوں کے برداشت کرنے والوں میں اس لیے کہ آپ اور کسی امام کے لیے اس تفصیل سے نہیں سنیں گے. یقیناً چھٹے امام نے ہمیں تہذیب اعضاء سکھائی ہے. چھٹے امام نے رونے والوں کے آنسوؤں کی فضیلت بیان کی ہے. جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے مولا حسین کے لیے وجبت لہ الجنہ کے الفاظ چھٹے امام کی زبانی ہم تک آئے ہیں. ساتویں امام نے اپنے جد کا ماتم کیا ہے. آٹھویں امام یقیناً میں نے بار بار کہا ہے پھر کہہ رہا ہوں، آٹھویں امام کی یہ دو روایتیں ہر سال پرنٹ ہو کر مختلف زبانوں میں، ایک تو ریان بن شبیب سے پہلی محرم کو جو تفصیل کربلا بیان کی ہے، فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، ظالموں پر لعنت کا ثواب بھی ہے، اور یا لیتنی کہنے کی اجازت بھی ہے کہ اگر تم کربلا والے شہیدوں کا ثواب چاہتے ہو تو جب بھی حسین کی یاد آئے تو کہا کرو یا لیتنی کنت معہم. کہیں پر ہے کنت معکم، لیکن اس روایت میں کنت معہم، ہم ان کے ساتھ ہوتے. تو اگر آٹھویں امام نے اور پھر ذب عظیم کے حوالے سے جہاں خدا خطیب و ذاکر ہے، ابراہیم جیسا سننے والا ہے، ذب عظیم کا ذکر خدا کر رہا ہے اور اسماعیل ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے تم کو جو اجر و ثواب بیٹے کے ذبح کرنے پر ملتا ہم نے تم کو وہی اجر حسین کے غم میں رونے میں عطا کر دیا. زمانے کا امام کہتا ہے جد مظلوم ہم آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتے ہیں. یقیناً ان سارے اماموں نے عزاداری، ثواب گریہ، یاد حسین، لیکن ان اماموں میں اور چوتھے امام میں فرق یہ ہے کہ چوتھا امام وہ ہے جس نے اپنے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا ہے. جزاکم ربکم، یہ وہ امام ہے کھانا آتا
آتا تھا تو بابا کی بھوک یاد آ جاتی تھی، پانی آتا تھا تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ عزادارو آج لیکن ترتیب بدلی ہے، آج ترتیب بدلی ہے۔ ساری مجلسوں میں ہم یہ کہتے ہیں مولا سجاد اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے، لیکن آج تو یہ کہنا ہے کہ مولا حسین اتنا بڑا مجمع آیا ہے، مولا حسین یہ آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے آیا ہے، یہ حسین کے عزادار کی شہادت کی یاد منانے کے لیے آیا ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، سید سجاد کو تسلی دی جاتی تھی، دلاسا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ روتے 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 پانی میں آنسو ایسے آمیزش ہو جاتے تھے کہ پھر سید سجاد سے آ کر لوگ کہتے تھے، اپنے بھی غیر بھی، کہ کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا۔ امام کہتے تھے کہ ارے یعقوب کا ایک پسر جدا ہوا، یہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں اسی منزل پر کہتا ہوں کہ ارے بیٹے تو سب کے جاتے ہیں، لیکن کوئی یعقوب جیسے باپ سے پوچھے کہ فراق پسر کیا ہے، فراق پسر کیا ہے۔ بھائی یعقوب معصوم ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے کبھی کہا ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں، جو جتنا کامل و اکمل ہوتا ہے، جو جتنا مکمل ہوتا ہے، جو جتنا بے عیب ہوتا ہے، اس پر رشتوں کا ویسا ہی اثر بھی ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ چونکہ یہ رشتوں کے حصار میں آئے ہیں اور کامل و اکمل ہیں، اس لیے ان کے اوپر رشتوں کا اثر بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، دوست کیا ہوتا ہے۔ جب تسلی دی کب تک روئیے گا، کہ یعقوب کا ایک پسر جدا ہوا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن ہے قرآن۔ عزادارو ہمارے تو 14 یا 18 یوسف کربلا کے میدان میں، اور پھر کس طرح سے مظلومی کے عالم میں عزاداروں باپ کو پامال دیکھنا، بھائی کو پامال دیکھنا، چچا کو پامال دیکھنا، اللہ اکبر۔ اور جب تسلی دینے والا کہتا تھا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، تڑپ کر کہتے تھے ارے شہادت میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا؟ جزاکم ربکم۔ عزادارو جب بھی یاد کرو گے رو گے، اس لیے کہ میں مصائب زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن روز شہادت ہے، آج نہ پڑھے جائیں گے تو کب پڑھے جائیں گے؟ ارے تقریباً 40 برس، تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 35 سے 40 کے درمیان عزادارو، اس لیے کہ 61 ہجری سے 95 ہجری تک جو بھی ایئرز بنتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے جوڑ لیں، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سن اللہ اکبر 1-2 برس نہیں، کبھی اصغر کو یاد کر کے، کبھی اکبر کو یاد کر کے، اور اصغر کے لیے تو آپ کو معلوم ہے نا، جب کوئی آنے والا کوفے سے آیا تھا اور قاتلین کے لیے اس نے خبر دی ہے کہ مختار بدلہ لے رہے ہیں، تو امام نے تڑپ کر پوچھا تھا ہرملہ کی کیا خبر ہے، ہرملہ کی کیا خبر ہے؟ تو تڑپ کر پوچھنے والے نے کہا تھا فرزند رسول آپ نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، حتیٰ کہ اپنے بھائی اکبر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ یہ اصغر کا، اصغر کے جو تیر لگا ہے وہ خالی اصغر کے گلے میں نہیں، آل محمد کے کلیجے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس امام کو کتنے تازیانے لگے ہیں، اس امام کو کتنے درے لگے ہیں، اس امام کو رکوع کے عالم میں کتنا پیدل چلنا پڑا ہے۔ ارے زہر کا اثر ہوا ہے، زہر کا اثر ہوا ہے۔ یہ روایت میں نے بہت کم پڑھی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ، اس لیے کہ امام سجاد کے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر ہو ہی نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ امام کو جس طوق میں جکڑا گیا تھا اس طوق کو جامعہ، کہیں کہیں وہ فوٹو بھی نظر آتا ہے، جامعہ اس طوق کا نام اس لیے ہے، یا اس چیز کا نام اس لیے ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ امام کا خالی گلا نہیں، امام کے خالی پیر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہتھ کڑی میں پھر بھی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نا، طوق جامعہ کا مطلب یہ ہے کہ گلے کو ہاتھوں کے ساتھ۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، اور
اسی عالم میں دربار میں جا کر خطبہ بھی دیا ہے، لیکن جب ولید ملعون نے زہر دیا، سانس لے لیں، سانس لے لیں، سانس لے لیں، آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہے آپ کو کہ کس کا تابوت ہے اور کس طرح احتیاط کے ساتھ آپ کو اس کو کاندھا دینا ہے، لیکن آپ جب بھی یاد کریں گے روئیں گے۔ بھائی یہ مجمع اس نے بار بار سنا ہے کہ جب مولا علی جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو ایسی چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ بلند ہوئی کہ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا علی ایسے آپ کو کبھی ہم نے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کہا زہرا نے اپنے غم کو چھپایا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے پہلے علی پر مصیبت گزری ہے نا، امام سجاد کی شہادت کے بعد، امام سجاد کی شہادت کے بعد جب پانچواں امام اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، اپنے بابا کو غسل کی تیاری میں اس تختے پر لٹایا ہے، تو جابر جوفی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا گریہ، میں نے ایسی چیز نہیں سنی تھی۔ ہاں یقیناً ایک امام کو غسل دینا کیا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن کہا دفن کے بعد میں امام کے پاس گیا اور میں نے کہا فرزند رسول ایسی چیز تو میں نے آپ سے کبھی نہیں سنی۔ کہا جب میں نے اپنے بابا کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا ہے تو گلے میں توق جامعہ، جزاکم ربکم، توق جامعہ، اور ہاتھوں میں اس کے نشان، پیروں میں بیڑیوں کے نشان۔ کہا میں اپنے بابا کے نشانات کو دیکھ کر کے بہت دیر تک، جزاکم ربکم، ہاں عزادارو، لیکن میں کہوں گا ہے پانچویں امام، آپ نے چوتھے امام کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، لیکن بس وصیت کے دو جملے اور مجلس تمام ہے، اور وہ یہ کہ جب زہر کا اثر ہوا ہے نا امام کے اوپر تو امام نے اپنے بیٹے امام باقر کو ایک وصیت کی ہے۔ اس وصیت کو اگر سن سکو تو سن لو۔ امام نے کہا کہ دیکھو اس سواری پر میں نے 25 حج کیے، اس سواری پر میں نے 25 حج کیے ہیں اور میں نے کبھی اس کو ہلکا سا بھی تازیانہ نہیں مارا۔ اے سواری کے جانور تک کو تازیہ نہ مارنے والے، آپ کی کوئی تو تازیانوں سے عزادارو، آپ تو انسان ہیں، آپ تو انسان ہیں، لیکن روایت میں جملے عجب ہیں کہ جب چوتھے امام کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تو یہ اونٹنی، یہ سواری اپنی رسی توڑا کر کے، اپنی قید کو توڑا کر کے امام زین العابدین کی قبر پر جاتی تھی۔ روایت کے جملے ہیں، پہلی مرتبہ امام باقر نے کہا اس کو اس کے مقام پر واپس کرو، دوسری مرتبہ کہا اس کو اس کے مقام پر واپس کرو۔ ارے یہ جانور ہے جو امام کی مظلومی کو جانتا ہے، جو امام کی جدائی کو جانتا ہے۔ کہا جب تیسری مرتبہ یہ آنسو بہاتی ہوئی امام سجاد کی قبر پر گئی تو پانچویں امام نے کہا اب اسے واپس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے بابا کے فراق کو برداشت نہ کر پائے گی۔ عزادارو، جنت البقیع میں اس امام کو دفن کیا گیا، لیکن اس کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ قریب پہنچ کر بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ امام کی قبر کہاں ہے۔ واہ مظلومہ، واہ